آج کل رفاعی ادارے بنے ہوئے ہیں، میری گزارش ہے ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان اداروں کو جو بنے ہوئے ہیں، خدمت خلق کا کام کرتے ہیں، بہت سارے ادارے موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ کوئی ادارہ آپ سے زکوٰۃ کا پیسہ لے لیتا ہے اور وہ جا کر آگے سید پر آپ کا زکوٰۃ خرچ کر دیتا ہے تو آپ کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوا، اس کا وبال آپ پر ہے، ادارے پر نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے آپ کو پابند کیا ہے کہ اپنا زکوٰۃ تم ادا کرو۔ آپ کو یہ نہیں کہا ہے کہ تم ادارے کے ذمہ لگا دو۔ آپ کا زکوٰۃ کسی ادارے نے لے لیا، مالدار کو دے دیا، غلط جگہ استعمال کر دیا، اور آج کل تو اسے فراڈ بھی بہت سارے سامنے آ گئے ان میں۔ تو لہٰذا اگر آپ نے اداروں کو دینا ہے، باقی ہر چیز کے اندر دیکھیں، ہر چیز کے اندر سستی نہ دکھایا کرو۔ اگر آپ اپنا صدقہ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، فطرانہ دے رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، اور وہی صدقہ بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ کے خلاف استعمال ہوتا ہو یا کسی غلط جگہ استعمال ہوتا ہو، تو اس کا تو آپ پر وبال آ گیا۔ تو اگر آپ صدقہ دے رہے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ سے کیوں نہیں دے رہے؟ آپ ڈھونڈ کر کیوں نہیں دے رہے کہ بھائی آپ کو جو ہے پتہ چلے کہ بھائی فلاں شخص اس کا حقدار ہے؟ تو لہٰذا خاص کر زکوٰۃ اور فطرانہ تو ان اداروں کو آپ ان کے ساتھ اور تعاون کریں، ان کے ذمے لگا کر جو اپنا صدقات اور اپنا فطرانہ وہ خراب نہ کریں۔ اس میں خصوصاً کچھ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، جیسے کراچی کے اندر ایک تنظیم بنی ہوئی ہے GDC، اور بہت اعلیٰ سطح پر گئی ہوئی ہے۔ حالانکہ میں اس چیز کا قائل نہیں، فرقہ وارانہ باتوں کا میں قائل نہیں ہوں، لیکن GDC جو بنی ہوئی ہے وہ شیعہ مسلک کی تنظیم ہے۔ ان کو وہ لوگ جو ہیں وہ اپروچ کرتے ہیں اور ان کے ہاں زکوٰۃ ہے ہی نہیں، اور آج کل وہ مجھ سے اور آپ سے زکوٰۃ لے لیتے ہیں، ان کے ہاں زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ انہوں نے ضیاء الحق کے دور میں وہ بل پاس کرا دیا تھا کہ بھائی ان کو زکوٰۃ کی چھوٹ دی جائے، ان کے بینک اکاؤنٹ سے زکوٰۃ نہ کاٹی جائے۔ یہ بڑی بات میں کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے اکاؤنٹ سے زکوٰۃ نہ ادا کی جائے کیونکہ وہ زکوٰۃ کے قائل ہی نہیں ہے، تو خود تو زکوٰۃ دے نہیں رہے ہیں، اور میرا اور آپ کا زکوٰۃ لے کر جو ہے وہ سیدوں پر لگا رہے ہیں، جسے وہ کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں، تو میرا اور آپ کا زکوٰۃ کا تو بیڑا خراب ہو گیا، میرا اور آپ کا زکوٰۃ تو خراب ہو گیا۔ تو لہٰذا اندھے بن کر اداروں کو نہ دیا کرے، وہ ہے یا کوئی اور ادارہ ہے، ہمیں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جو دین کا، جو خدمت کا کام کرتے ہیں، وہ چاہے کوئی کافر ادارہ ہو، وہ بحیثیت انسانیت ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں ہمارے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، فطرانے کا مسئلہ ہے، ادا ہونے اور نہ ہونے کا مسئلہ ہے۔ تو آپ کا زکوٰۃ خراب ہو، فطرانہ خراب ہو، تو کیوں ہو؟ آپ کی سستی کی وجہ سے کہ آپ جو ان کو دے رہے ہیں، اور ان کو جہاں بھی آپ دے رہے ہیں، جس شخص کو بھی آپ دے رہے ہیں، یہاں سے آپ جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، آپ جو ہے ریڑھی سے تربوز خریدتے ہیں تو تیرا تو اس کو موقع مارتے ہیں کہ اندر سے خراب تو نہیں ہے۔ آپ خربوزہ خریدتے ہیں تو اس کو سونگھتے رہتے ہیں، امرود لیتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں صحیح ہے کہ خراب ہے۔ ان چیزوں میں آپ اتنا دیر لگاتے ہیں، آپ اپنا زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ فطر دیتے ہیں تو ایسے ہی دے دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے صدقات، اپنے فطرانے وہ ایسے ضائع مت کرو۔ اور یہ بھی بات ہے کہ بھائی آپ کے پڑوس میں ہیں، فلاں ہیں، آپ کے پڑوس میں ہو سکتا ہے، بہت سارے ایسے واقعات آئے ہیں۔ ایک عورت نے، ہمارا ایک دوست ہے ترلفتہ میں، انہوں نے فون کیا مجھ سے، انہوں نے رابطہ کیا کہ ایک عورت ہے، اس کے ہاں 2 بچے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 2 بچوں کے پیدائش کے بعد مجھے جا کر پتہ چلا کہ میرا شوہر قادیانی ہے۔ تو آپ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ میرا یہ پڑوسی ہے، یہ تو ٹھیک ٹھاک بندہ ہے، لیکن پیچھے جا کے جو ہے آپ کو پتہ نہیں ہوگا وہ قادیانی ہوگا یا کسی اور عقیدے کا بندہ ہوگا۔ تو لہٰذا زکوٰۃ اور فطرانہ ادا کرتے وقت ان چیزوں کا بہت زیادہ تحقیق کر دیا کرے، تاکہ آپ کا زکوٰۃ، آپ کا صدقہ، آپ کا فطرانہ وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے اور آپ پر وبال نہ آ جائے۔